میں نے اپنے پاکستان دورے کے دوران یہ بات محسوس کی کہ برصغیر کے عوام سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کی وجہ سے جنوبی مغربی ایشیا اور بالخصوص پاکستان اور بھارت میں دیرپا اور پائیدار امن کا قیام نہ صرف ناممکن ہے بلکہ اس مسئلے کی وجہ سے ہم بھوک، بیماری اور ہمہ جہت ترقی میں کافی سست اور دنیا کی دوسری قوموں سے کافی پیچھے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کی وجہ سے خون خرابہ نہ صرف جاری ہے بلکہ دونوں ممالک کے مابین سرحدی جھڑپیں ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہیں، اور خدا نہ کرے اس طرح کی صورتحال پر قابو نہ حاصل کیا گیا ایک معمولی چنگاری سے بڑی آگ بھڑک اٹھ سکتی ہے۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو سفارت خانے ہیں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ہے، ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنے میں شدت آ گئی ہے اور حالات دن بدن ابتر ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات کس قدر کشیدہ ہیں اور کس طرح سرحدوں پر خون خرابہ جاری ہے۔ خون خرابہ کس سے پسند ہے اور کون یہ چاہے گا کہ اس کا بیٹا بھائی اس آگ میں جلس جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن کی صورتحال پیدا ہو اور دونوں ممالک اور جموں کشمیر کے حقیقی اور منتخب قائدین اس مسئلے کا قابل قبول حل ڈھونڈیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کی اچھی اور نتیجہ خیز شروعات جو مجھے اپنے دورے سے لگی 2020-21 سے شروع ہوگی انشاءاللہ، اور جو سی پیک ہے چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور ہے، اس کے مکمل ہونے تک کشمیر ایک الگ خطہ ہوگا اور اس کے عوام کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنا مستقبل کس کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیں گے۔ تعلیم، صحت اور غربت کے خاتمے کے لیے مختص کیا جانا مطلوب ہے، وہ ہتھیاروں کے حصول اور اس بے معنی دوڑ پر صرف کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں خون کی اتنی لت ہے کہ ہم اپنے سارے ذرائع اور وسائل صرف ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہم غریبوں کو موت اور زخم دینے کے بجائے انہیں 2 وقت کی روٹی اور 2 پل خوشی بھی میسر نہیں کر سکتے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ برصغیر کے سبھی قائدین صرف یہ سوچیں کہ انہیں کہ غریب عوام کے دکھ درد دور کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ جو اس وقت اتحاد جو چل رہا تھا یہاں کہ گیلانی صاحب کی ایک قیادت میں سارے لوگ جو ہیں جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد جو الوجود میں آ گئی۔ دیکھیں اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر آپ 3 بندے ہیں تو 3 بندوں کو جب کسی سفر پر نکلیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ایک امیر چن لینا ہے۔ 3 امیر نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن جو ابھی وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں ہم اس کا بھرپور مکمل سپورٹ کرتے ہیں، ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے یہاں کشمیر میں جیسے میں نے تمام طبقہ فکر کے لوگوں کی بات کی ہے، اس میں سب لوگوں کو جب تک شامل نہیں کیا جاتا ہے اس پورے پلیٹ فارم میں، چونکہ حریت کانفرنس ایک ریکاگنائزڈ ورلڈ وائڈ ایک پلیٹ فارم ہے جو دنیا جانتی ہے، اسی پر 93 سے لے کر 93 کا جو ہے اسی میں وجود آ گئی حریت کانفرنس، تب سے لے کر ساری دنیا اور پاکستان نے بھی اس چیز کو اور دنیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ حریت کانفرنس جو یہاں آزادی کی جو سیاسی پلیٹ فارم ہے اس میں آزادی پسند نمائندے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں آج بھی جو اس وقت اتحاد چل رہا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں مزید اتحاد مضبوط ہو جس میں ایک ہی آواز ہو اور ایک ہی فکر ہو، ایک ہی پلیٹ فارم ہو، اور باقی جتنے بھی لیڈر ہیں ایک لیڈر ایک امیر ہو، اس کے نیچے ایک لیڈروں کی ایک چین ہو، ایک سلسلہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں ایسا اتحاد ہو، کیونکہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت حالات بہت نازک ہے۔ میں نے دیکھا اس برصغیر میں سب کانٹیننٹ میں، لیکن وہاں جا کر میری آنکھیں کھل گئی۔ ہمیں بات چیت بالکل کرنی چاہیے جو مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے ہو، جو وقت ضائع کرنے کے حوالے سے نہ ہو، یا جو کسی اور ڈیریل ٹیکٹکس نہ ہو۔ حریت کانفرنس کا مقصد ہے کہ بات چیت میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرے، اور حریت کانفرنس بنی اسی لیے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ سیاسی، سفارتی اور عوامی سطح پر اور جتنے بھی دنیا میں لوگ رہے ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، ہستیاں ہیں، فورمز ہیں، ان سب سے بات کرے تاکہ مسئلہ کشمیر کا حل میں آسانی پیدا ہو جائے۔ اسٹیک ہولڈر 2 ہی ہیں، پاکستان
یا ہندوستان دنیا کے فورم میں. اس لیے مسئلہ ہمارا ہے, ہم تھرڈ پارٹی ہے اس میں. بیسک پارٹی ہمارا مسئلہ ہے, ہندوستان اور پاکستان ریزولوشن پاس کر رہے ہیں, دستخط وہ کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ ہمارا ہے نا. اس لیے اگر وہ اسٹیک ہولڈر ہیں لیکن مسئلہ ہمارا ہے, اس لیے ہم تینوں کو اس میں بیٹھنا ہے. اور ہندوستان بھی اس کا فریق ہے. ہندوستان, پاکستان اور کشمیری قیادت اس مسئلے کے حوالے سے برابر کا ویلیو رکھتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل ہو جائے اور اس دونوں ملکوں میں بھی امن ہو, ترقی ہو, اور برصغیر میں بھی امن اور ترقی.